بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قطع تعلقی کو اسلام کس نگاہ سے دیکھتا ہے، اور خاص کر بہنوں کو اذیت دینے اور ان سے تعلق کاٹنے کی اسلام میں کیا سزا ہے، اور ان کو ناراض کر کے کعبہ کا طواف کرنا کیسا ہے۔ ناظرین گرامی، بہنوں سے لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف اس وجہ سے بھائی بہنوں سے نہیں ملتے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بہن بھائیوں کے گھر دور دور ہیں۔ اب ایسے بھائی جو بہنوں سے رشتہ توڑ دیتے ہیں، بہنوں سے رشتہ توڑ کے جو انسان محنت مشقت کر کے پیسے خرچ کر کے عمرہ کرنے جائے اور پھر جب طواف کرنے لگے تو اللہ ایسے بھائی کو کیا سزا دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہنوں کو بھول جانا، بہنوں کو نظر انداز کرنا، بہنوں سے رشتہ توڑ کر جتنی نمازیں پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، حج عمرے طواف کر لے، اس کی سزا ایک ہی ہے۔ وہ سزا کون سی ہے، آج آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، آپ نے تسبیح ضرور دیکھی ہوگی۔ تسبیح ایک فیملی کی طرح ہوتی ہے۔ تسبیح کا اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے وہ ماں باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تسبیح کے اوپر والے دانے تھوڑے موٹے ہوتے ہیں، تھوڑے مختلف ہوتے ہیں۔ اگر تسبیح کا اوپر والا حصہ کاٹ دیا جائے تو نیچے والے دانے بکھرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ جب والدین زندہ ہوتے ہیں وہ فیملی کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ جیسے والدین کی وفات نہیں ہوئی، پوری کی پوری فیملی تسبیح کے ٹوٹے ہوئے دانوں کی طرح بکھر جاتی ہے۔ بھائی اپنے لیے جینے لگتے ہیں، بہنوں کو بھول جاتے ہیں۔ بہنیں ترستی ہیں اس پیار کے لیے جو ان کو اپنے بھائیوں سے والدین کی زندگی میں ملا کرتا تھا۔ ناظرین، میری بات یاد رکھنا کہ اگر اللہ پاک چاہے تو اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کبھی معاف نہیں ہو سکتے جب تک وہ انسان خود معاف نہ کرے جس کی حق تلفی کی گئی ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں بہن اور بھائی کا ایک سبق آموز واقعہ زیر بحث ہے، جو دردناک ہونے کے ساتھ ساتھ سبق آموز بھی ہے۔ اگر کوئی بھائی والدین کی وفات کے بعد بہنوں سے رشتہ توڑ دے، مطلب بہنوں کے پاس آنا جانا چھوڑ دے، اپنی فیملی میں خوش ہے لیکن بہنوں کو بھول جائے، تو اللہ ایسے انسان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک نیک پاک باز اور ہمیشہ اعمال صالح کرنے والا اجمی شخص میرا دوست تھا۔ وہ مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھا، ساری رات خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہتا اور ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ عرصہ دراز تک اس کا یہی معمول رہا۔ میں نے اسے کچھ سونا بطور امانت دیا اور یمن چلا گیا۔ میں جب واپس لوٹا تو وہ مر چکا تھا۔ میں نے اس کی اولاد سے اپنی امانت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا، اللہ عز و جل کی قسم، تم جو کہتے ہو ہمیں اس کی کچھ خبر نہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے بے حد دکھ ہوا۔ خیر، میری ملاقات حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تو آپ نے مجھ سے فرمایا، اے میرے بھائی، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میں نے سارا ماجرا کہہ سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ جمعہ کو آدھی رات کے وقت جب مطاف یعنی طواف کی جگہ میں کوئی نہ ہو تو تم رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ہو کر با آواز بلند پکارنا، اے فلاں۔ تو اگر وہ اللہ عز و جل کا مقبول اور صالح بندہ ہوا تو اس کی روح تجھ سے کلام کرے گی، اس لیے کہ ارواح مومنین اس جگہ پر جمع ہوتی ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کی رات آئی تو میں نے آدھی رات کے وقت اس جگہ پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارا، اے فلاں، لیکن کسی نے مجھ سے کوئی کلام نہ کیا۔ تو صبح میں نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا تو آپ نے فرمایا، وہ اجمی شخص جہنمی تھا، لیکن تم ایسا کرو کہ یمن چلے جاؤ، وہاں ایک کنواں ہے جس کا نام بربوت ہے، اس کنویں میں عذاب دیے جانے والوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں اور وہ کنواں جہنم کے منہ پر ہے۔ تم آدھی رات کنارے پر کھڑے ہو کر یوں ندا کرنا، اے فلاں کی روح، تو اس کی روح تجھ سے کلام کرے گی۔ یمن پہنچنے کے بعد میں اس کنویں کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کنویں میں جھانک کر آواز بلند پکارا، اے فلاں کی روح، تو اس شخص کی آواز آئی، لبیک، یعنی میں موجود ہوں۔
اور وہ اس حالت میں تھا کہ اسے عذاب دیے جاتے ہوئے مارا پیٹا جا رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، میرے بھائی وہ امانت کہاں ہے جو میں نے تیرے پاس رکھوائی تھی؟ اس نے جواب دیا، فلاں جگہ زینے کے نیچے مدفون ہے۔ پھر میں نے پوچھا، اے میرے بھائی، کس گناہ کے سبب تجھے بدبختوں کی جگہ پر لایا گیا؟ اس نے جواب دیا کہ میری بہن کے سبب، اس لیے کہ میری ایک غریب بہن مجھ سے کہیں دور سرزمین عجم میں رہتی تھی۔ میں اس کی پرواہ کیے بغیر اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور مکہ مکرمہ میں رہنے لگا۔ اس مدت میں نہ مجھے اس کی کوئی فکر ہوئی اور نہ میں نے اس کے بارے میں کسی آنے والے سے کچھ پوچھا۔ جب میں مر گیا تو اللہ عز و جل نے اسی بات پر میری پکڑ فرمائی اور مجھ سے فرمایا، تو اس کو کیسے بھول گیا؟ اس کے پاس کپڑے نہیں تھے اور تو اچھے کپڑے پہنے ہوئے زندگی گزارتا تھا۔ وہ بھوکھی رہتی اور تو سیر ہو کر کھاتا تھا، وہ پیاسی رہتی اور تو سیر ہو کر پیتا تھا۔ پھر ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں قطع رحمی کرنے والوں پر رحم نہیں کروں گا۔ اسے لے جاؤ، بربوت میں ڈال دو۔ تو مالک الموت علیہ السلام نے مجھے اس کنویں میں ڈال دیا اور اب مجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اے میرے بھائی، تو میری بہن کے پاس جا کر اس سے میرے لیے معافی کی درخواست کرو اور اس عذاب سے میرے چھٹکارے کے لیے کچھ کرو۔ ممکن ہے کہ اللہ عز و جل مجھ پر کچھ رحم فرمائے، کیونکہ اللہ عز و جل کے ہاں میرا قطع رحمی کے علاوہ اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، میں پہلے اس جگہ گیا جہاں امانت مدفون تھی اور اس کو کھودا۔ اس سے ایک تھیلی نکلی جس میں میری امانت موجود تھی، وہ اسی حالت میں تھی جیسے میں نے اپنے ہاتھ سے باندھی تھی۔ پھر میں اپنی امانت لے کر عجم کے شہر چلا گیا، وہاں جا کر اس کی بہن سے متعلق لوگوں سے معلومات کی۔ بالآخر جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اسے اول تا آخر سارا ماجرا سنایا تو وہ رونے لگی۔ پھر میں نے اس کے بھائی کے چھٹکارے کے لیے اس سے کہا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محتاجی کی شکایت کرنے لگی۔ میں نے کچھ دنیاوی مال اسے دے دیا اور وہاں سے لوٹ آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم جب اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بساط کے مطابق کچھ لے جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین سے وراثت میں ملا ہے، اور انتہائی بدنصیب ہے وہ شخص جس کی بہن ناراض ہو اور اس کی یا اس کی بہن کی موت واقع ہو جائے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ پاکیزہ رشتہ عطا کیا اور تمہیں تمہارے دکھوں کا سہارا عطا کیا۔ بہن اگر عمر میں بڑی ہے تو وہ ماں کے حکم میں ہے، اس کا ادب و احترام قریب قریب اسی انداز پر ہونا چاہیے جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے، اور اگر عمر میں چھوٹی ہے تو بھائی کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم و تربیت اور عام برتاؤ میں ان کا اسی طرح لحاظ رکھے جس طرح ایک باپ اپنی بیٹی کا رکھتا ہے۔ بس ہر مسلمان کو چاہیے کہ صلہ رحمی کو اختیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ صلہ رحمی رزق کو بڑھاتی ہے۔ صلہ رحمی عرش سے لٹکی ہوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے، اے اللہ عز و جل، تو اسے ملا جو مجھے ملائے اور تو اس سے کاٹ جو مجھ سے کاٹے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں اس سے ضرور ملاؤں گا جو تجھ سے ملائے گا، اور اس سے ضرور قطع کروں گا جو تجھ سے قطع کرے گا۔ عزیز و اقارب یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کو صلہ رحمی یعنی قرابت داری کہتے ہیں۔ رشتہ داری کی اولین بنیاد والدین ہیں، انہی کے ذریعے ساری کی ساری رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں۔ بھائی بہن کا رشتہ انہی کے دم سے ہے۔ رشتہ داروں کا تعلق ہر انسان کے ساتھ وہی ہے جو اس کے مختلف اعضاء کا ہے، جن کی مدد سے وہ زندگی کی خوشیاں حاصل کرتا ہے۔ ہر عقل مند آدمی اپنے اعضائے جسم کو صحت مند اور قوی بنانا ضروری سمجھتا ہے۔ بالکل اسی طرح رشتہ داروں کی مدد دراصل اپنی ہی مدد کرنا ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے عزیز و اقارب کی مدد کرے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قرابت داروں کو ان کا حق دو۔
محتاج اور غریب رشتہ دار ہماری امداد کے مستحق ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک بھائی کو دنیا کی تمام آسائشیں میسر ہیں اور دوسرا بھائی کوڑی کوڑی کا محتاج ہے، لیکن امیر بھائی غریب بہن بھائی سے بے نیاز اور لاپرواہ ہے۔ ایسا طرز عمل صلہ رحمی کے اسلامی اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ہمارے رشتہ دار ہماری صرف مالی امداد کے مستحق نہیں ہیں، بلکہ ہر طرح کی امداد کے مستحق ہیں۔ ہمیں ان کی اخلاقی مدد بھی کرنی چاہیے۔ وہ پریشان ہوں تو ان کی ہمت بڑھانا چاہیے، بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرنی چاہیے، ان کی خوشی اور غموں میں شریک ہونا چاہیے۔ وہ غلط راہ پر چل رہے ہوں تو انہیں سمجھانا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے مواقع پر صلہ رحمی کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔